هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان، ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو سکے، اور اس کا اس سے بھی زیادہ شکر کہ اس نے ہمیں ایک اضافی کلاس لینے کا موقع عطا فرمایا. آج انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم اپنی آیہ نمبر 10 کے ریفرنس سے جو ہم جھوٹ کے ٹاپک پر بات کر رہے تھے، آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اپنی ریگولر کلاس سیٹرڈے کو ہم آیہ نمبر 11 اینڈ 12 اکٹھی کریں گے انشاءاللہ. تو جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا اس کے بعد آپ لوگوں کے کیا تاثرات، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پرسوں جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جھوٹ میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا کہ کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ یہ بھی چیز جھوٹ کے اندر شامل ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ لوگوں کے لیے نئی تھی اور آپ لوگوں نے پہلے اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا یا پھر ایٹ لیسٹ سوچا نہیں تھا؟
हम्म सबको सब पता था। हम्म जब आप लोग बोलते नहीं हो ना तो मुझे लगता है कि यहाँ तो आपको सब कुछ पता था या फिर आपको कुछ भी नहीं पता था। जी हम्म अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहीं, बहुत सी बातें तो अभी जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो नॉलेज में इजाफा हो रहा है ना। बहुत सी बातें तो हम इजीली ले जाते हैं ना अपनी रोजमर्रा लाइफ में, डेली हम्म लाइफ में। जैसे कि ये परसों डिस्कस भी हुआ था कि बच्चे को कह देना घर नहीं है और बोल दें कि नहीं है घर, या फोन पे बोल दे। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं हम लोग इजी ले जाते हैं। हम्म तो सही ये सीखने को तो मिल रहा है ना, नॉलेज तो मिल रहा है। अब अल्लाह सही। करे कि हम इस पे अमल भी करें। जी यहाँ पे बैठ के और हमारा इतना टाइम लगाने का असल मकसद यही है। हाँ जी। नॉलेज एक चीज होती है, नॉलेज नॉलेज तो किताबों से भी बहुत सारी मिल जाती है। यहाँ बैठकर कुरान के रेफरेंस से किसी भी चीज को सोचने देखने और पढ़ने का मतलब है कि अल्लाह ताला इसे हमारे अमल में ढाल दे। तो पढ़ने या इसको नॉलेज में लेकर आने से भी ज्यादा जरूरी है कि अगर हमने 20 बातें एक लेक्चर में सुनी हैं तो अगर उसमें से कोई एक या दो भी हमारे अमल में आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट हमारा वो 1 या 2 घंटे लगाने का मकसद अल्लाह ताला ने उसमें किसी हद तक हमें कामयाबी दी। ठीक है। बिल्कुल। नॉलेज तो सबको बहुत सारी चीजों से मिल जाती है, आजकल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ हमें एक सर्च करो और लाखों रिजल्ट सामने आ जाते हैं। हाँ, तो वो लेकिन एक सर्च करने से, सॉरी टू डिस्कनेक्ट, एक सर्च करें तो उसके वो कितने व्यूज हर एक का अलग अलग आता है। तो लेकिन जब एक जगह बैठ के डिस्कस करें तो एक ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है सोशल मीडिया तो। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि हमारे लिए एज अ मुस्लिम जो सबसे बेहतरीन नॉलेज है वो वही है जो दलील के साथ आता है, हाँ कुरान जी और बिल्कुल। सुन्नत के रेफरेंस के साथ जो चीज़ आती है। हमारे लिए काबिल कबूल और काबिल अमल यही दो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमें कोई चीज़ को बेस बनाना चाहिए कि ये वाकई हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। ठीक है ना? चलें ठीक है, अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं ताकि आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। जी ठीक है। हमने 7 इकसाम देख ली थी, ठीक है। और जो सबसे आखिरी किस्म हमने देखी थी वो था तोहमत लगाना। और उस सिलसिले में हमने देखा कि किस किस किस्म की चीजें हो सकती हैं जो तोहमत लगाने में आती हैं। आज इंशाल्लाह ताला वल अजीज हम लोग देखेंगे कि इसकी अगली कौन कौन सी इकसाम है और उसकी आज के दौर में मौजूदा अशकाल कौन सी हैं और उसको हम कैसे अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं। ठीक है। आज हम 8वीं किस्म देखेंगे जिसका जिसका टॉपिक है या जो उसका है कि जाती मुफाद की खातिर झूठी कसम खाना। ठीक है। झूठी एक और कसम, झूठी कस्में खाना मुफादात की खातिर आखिरत को खराब करने में झूठी कसम से ज्यादा मोहलिक और कोई गुनाह नहीं। और इसके लिए शदीद तरीन सजाओं की वईद भी दी गई है। अरशाद बारी ताला जी समीना जी। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी इरशाद बारी ताला है कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 77, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों के बदले हकीर मुआवजा लेते हैं, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं और इनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा और क़यामत के दिन इनकी तरफ ना देखेगा और इन्हें पाक भी ना करेगा।
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے، کلام نہ کرنا ایک، نہ دیکھنا دوسری چیز، پاک نہ کرنا تیسرا، اور دردناک عذاب چار۔ یہ چار قسم کی سزائیں ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے رکھی ہیں جو جھوٹی قسمیں کھائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ان جھوٹی قسموں میں ہماری روزمرہ کا وہ تقیہ کلام بھی شامل ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات ایسی نہیں تھی، رسول کی قسم یہ بات ایسے نہیں تھی۔ کرتے ہیں نا، بات بے بات اللہ کی قسم کھا لینا ہمارے لیے ایک معمولی بات ہے۔ تو یہ قسمیں آخرت میں ہمیں کس کس چیز سے محروم کر دیں گی، یہ ہمیں اس آیا کے ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسموں میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جب آج کے دور میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی جاتی ہے، یہ عہد دیا جاتا ہے کہ میں جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اینڈ میں اس چیز وہ اتنا جتنی بڑی قسم کھائی اتنا ہی بڑا جھوٹ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بغیر کسی ندامت، بغیر کسی خوف کے ہم اپنے گھروں کو تشریف لے آتے ہیں، اور ہمیں یہ بات ذرا بھی نہیں گراں گزرتی کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی سے کسی چیز کا وعدہ کر لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہمیں قسم کھانے، اور جھوٹی قسم کی ایک قسم اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں جو بہت عام ہے، جہاں ہم لوگ بڑے بڑے اس سے کیا کہنا چاہیے، اس کے ساتھ تپاک سے بولتے ہیں، تمہیں میرے سر کی قسم تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، میرے سر کی قسم ہے اگر تم نے یہ نہ کھایا نا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ہوتا ہے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام قسمیں جو ہم اپنے پیاروں کے نام سے کھاتے ہیں، وہ تمام کی تمام قسمیں جو ہیں وہ باطل قسمیں ہیں جو ہمیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی قسم آ جاتی ہے مذاق میں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سنجیدگی یا مذاق دونوں صورتوں میں منع اور غلط ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں بھی جھوٹ درست نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر نہ دے۔ یہ ادب المفرد کی حدیث نمبر 387 ہے۔ اسی طرح مزاحن جھوٹ کو ترک کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وسط میں یعنی جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خوش خلق ہو، یعنی ایسا بندہ
जो झूठ को तर्क कर दे चाहे वो मजाक में ही हो। हम लोग कितने मजे से कोई भी बात कह देते हैं, कोई झूठ बोलते हैं किसी के साथ किसी को तंग करने की खातिर और उसके बाद कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये मजाक में कहा था। तो इससे मजाक में भी इवन झूठ बोलना जो इस कदर गुनाह और गलत है कि अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफ़हूम के मुताबिक इवन आप किसी बच्चे के साथ भी मजाक के तौर पर झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि बच्चा जो है जिसको किसी किस्म की हम ये कहते हैं कि उसको क्या पता, उसको कौन सी सेंस है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस छोटे लेवल पर भी मजाक के तौर पर झूठ बोलने को मना फरमाया है। इसी तरह अगली किस्म है लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना। हजरत माविया बहजी रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों के सामने इन्हें हंसाने के लिए झूठी बातें कहता है। इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 20073 है। और आपको बताऊं कि इसकी सबसे बड़ी लाइव एग्जाम्पल आज के दौर में हमारे थिएटर्स और हमारे वो टॉक शोज हैं जो मजाक के नाम पर इंतहा से ज्यादा मुबालगा और झूठ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे आज के दौर में मैंने एक आध दफा इत्तेफाक हुआ देखने और सुनने का, जिसमें बेतुका बगैर किसी उसके कि जिसकी कोई बेस नहीं होती इस किस्म का वो अपनी तरफ से मजाक किया जाता है, जस्ट किसी का भी किसी के ऊपर तंज करने के लिए या किसी के मजाक उड़ाने के लिए ऐसी ऐसी झूठी बातें उनके मुतालिक की जाती हैं और उसके ऊपर लोग सामने बैठे हुए इंतहा से ज्यादा कहके लगा रहे होते हैं, जिसकी मुझे तो कोई सेंस नहीं नजर आती है। ना ही मुझे ऐसी किसी बात पे आज तक हंसी आई है कि सामने बैठे हुए लोग जो स्टेज पे खड़ा इंसान समझ रहा होता है कि मैंने पता नहीं किस कदर मजाकिया बात कर दी, लेकिन सामने बैठी हुई ऑडियंस अगर उसमें थोड़ी सी भी सेंस, थोड़ी सी भी उसके अंदर संजीदगी या मैच्योरिटी है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी बातों पे हंस सकते हैं। फिर इसकी अगली किस्म आ जाती है अजराहे तकल्लुफ झूठ बोलना, यानी कि सिर्फ तकल्लुफन झूठ बोलना। बाज दफा लोग अजराहे तकल्लुफ झूठ बोलते हैं, इन्हें कोई चीज पेश की जाए तो वो इसकी शदीद रगबत और ख्वाहिश रखने के बावजूद कहते हैं मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं। अल्लामा गजाली ने तहरीर किया है झूठ की एक आम राइज सूरत जिसके बारे में तसाहुल किया जाता है कि किसी से कहा जाए खाना तनावुल फरमाइए और वो जवाब में कहे मुझे तलब नहीं है, हालांकि इसको इसकी तलब होती है। ऐसा करने से रोका गया है और ये हराम है अगरचे वो दिली इरादे से ना भी कहे। यानी आप किसी के घर अगर जाते हैं वैसे ही मिलने के लिए गए, खाने का टाइम है और आपको भूख भी शदीद लगी हुई है, आपसे साहिब खाना बोलते हैं कि खाना खा लीजिए खाने का टाइम है, और अगर आप उनको बावजूद इसके कि आपको शदीद भूख है आप ये कह देते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है, तो ये भी एक झूठ है। इसी तरह अस्मा बिनत यजीद रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खाने को कहा, हमने अर्ज किया हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग भूख और गलत बयानी को इकट्ठा ना करो, यानी कि भूख, और एक रवायत में आता है कि तुम लोग भूख और झूठ को इकट्ठा ना करो। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3298 है। अब आप देखें
کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے۔ ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی کے بھی گھر جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں بھوک بھی ہوتی ہے، یا ہمیں کوئی پانی پینے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے ڈرنک لے کر آتے ہیں یا کچھ بھی، تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں بالکل بھی طلب نہیں ہے، ہم لوگ تو بالکل گھر سے فل ہو کر آئے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم نادانستہ طور پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر مخاطب کو حقیر یا معمولی سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا، یعنی کہ مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اسے تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، تو یہ سب سمجھتے ہوئے اس سے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ بچوں کو کسی کام کی ترغیب دینے یا کام سے روکنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، لیکن دھوکہ دینے کے لیے کہ ادھر آؤ کچھ دوں، اور پھر دیتے کچھ نہیں۔ بہت دفعہ آپ دیکھا ہوگا کہ جو بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ کسی کام کو خراب کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے تھوڑا ڈسٹنس، جیسے کرولنگ کرنے والا بچہ ہے، یا تھوڑا سا جس نے نیا نیا چلنا شروع کیا ہو، وہ کچھ تھوڑا سا دور ہم سے جائے تو ہم لوگ مٹھی بند کر کے اس کے سامنے آگے کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بیٹی ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میرے ہانڈی میں کیا ہے، لوگ ہے۔ وہ بچہ آپ کی اتنی سی بات سن کر آپ کی طرف آتا ہے، آپ فٹافٹ اس بچے کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ آپ کی مٹھی جب کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت بچہ تھا، میں کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں بچہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اسے وہ چیز نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے سکتے۔ بعض کا حالات ایسے نہیں ہوتے، بعض کا اس وقت ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہم بچے کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو فلاں چیز لے کر دوں گی، یا اس سے کوئی چیز واپس لینی ہو تو اس کو کہتے ہیں بیٹے یہ مجھے دے دے، میں آپ کو اس کی جگہ یہ لے کر دوں گی، حالانکہ ہم نے اس کو ایسا کچھ بھی نہیں دینا ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں بھی جھوٹ میں آتی ہیں، اور یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ تھی مسند احمد کی 15702۔ پھر اس سے اگلی جو ہے ہر سنی سنائی بات بیان کر دینا، یعنی افواہ سازی۔ جھوٹ تک لے جانے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ سنے اس کو تحقیق اور ثبوت کے بغیر دوسروں کے روبرو بیان کرنا شروع کر دے۔ ایسے طرز عمل سے منع کیا گیا ہے۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا شخص صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، اور کبھی امام نہیں بن سکتا جب کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 10 ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں ہمیں کوئی آ کر کچھ بھی بتاتا ہے، چاہے وہ محلے میں سے ہو، کالج میں جانے والی بچیاں ہیں یا پھر کالج میں جانے والے بچے ہیں، اسکول میں کوئی بھی بات کسی کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ بات ایک منہ سے دوسرے منہ، تیسرے منہ، چوتھے منہ، اس تیزی سے وہ بات پھیلتی ہے کہ بعد میں چاہے پتہ چلے کہ اس بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس بات کے پیچھے کسی قسم کا کوئی اصل نہیں تھی، لیکن ہم اس بات کو آگے سے آگے آگے سے آگے اس قدر یقین کے ساتھ دہراتے اور بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس سے بڑا سچ ہی کوئی نہیں تھا۔
اسی طرح ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 9 ہے، یعنی کہ آپ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیں۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے دور میں ایکٹر اور ایکٹریسز کے بارے میں کوئی بھی ایک بات آتی ہے، کسی کرکٹر کے بارے میں کوئی بھی ایک بات آتی ہے، یا پھر کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہو، کہیں دو ملکوں کے تعلقات آپس میں خراب ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی ہو، بجٹ کوئی نیا آنے والا ہو لیکن ابھی نہ ہو اور اس کے بارے میں لوگ اپنے سے کیا سرائیاں کر رہے ہوں، ہمیں کچھ بھی ایسا کسی بھی گروپ واٹس ایپ گروپ کے تھرو پتہ چل جائے، ہم لوگ اس کو آگے سے آگے آگے سے آگے اتنی شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ بڑا سچ ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں اس چیز سے باز رہنا ہے، کیونکہ وہ بات چاہے سچ ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں ثابت ہوگا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کا اضافہ ہو جائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، چاہے اس کو شروع کرنے والے ہم تھے یا چاہے وہ کسی اور سے شروع ہو کر ہمارے تھرو ہو کر آگے کسی تک پہنچی ہو۔ ان تمام صورتحال میں ہم لوگ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ ہوتا ہے نا، سم ٹائمز آپ کسی کزن کی بات پتہ چلی کسی سے، کسی تیسرے کزن کے ذریعے آپ نے اس سے سنی اور اس کے بعد وہی بات جا کے اپنے چوتھے کزن کے آگے رکھ دی، اس کزن نے جا کے وہ بات اسی کزن کو جا کے بتا دی جس سے وہ بات ریلیونٹ تھی۔ بعد میں جب آپ کا اور اس کزن کا آمنا سامنا ہوا اور یہ پتا چلا کہ یہ غلط ہے اور آپ کا نام بیچ میں انوالو ہو گیا کہ مجھے تو ان کے ذریعے پتا چلا تھا، تو کیا ہوا؟ آپ نہ صرف اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے بلکہ تہمت یا بہتان یا پھر جھوٹ، تینوں میں سے کوئی ایک گناہ آپ کے سر پر آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ دین کے لیے نقصان کس طرح ہوا کہ آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا گیا اور آپ کے ایمان میں نقص آ گیا، اور وہ چیز روز آخرت آپ کے حق میں ایک نیگیٹو مارکنگ کے طور پر کی جائے گی۔ اور عزت پہ حرف کیسے آ گیا کہ جب آپ اس شخص کے ساتھ ملیں گے یا پھر جب آپ ایسے ہی آگے سے آگے چیزیں بیان کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک جھوٹی انسان ہے، اس نے تو ہر بات جو ہے سچی ہو یا نہ ہو اس نے آگے کر دینی ہوتی ہے۔ یا پھر لوگوں کو میں نے یہ بھی کسی لوگوں کے بارے میں کہتے ہوئے سنا ہے، اگر کسی بات کا ڈنڈورا پٹوانا ہے نا تو یہ فلاں بندی کو یہ بات بتا دو، خود ہی پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ اب خود سوچیں کہ اس سے بڑی بے عزتی کی ہے، اس سے بڑی کوئی ایسا آپ کو کمنٹ دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر میں نے اکثر لوگوں کا کہتے ہیں یہ پھٹا ڈول ہے نا، یا پھر وہ ایک اور بڑی ٹرم بڑی ہوتی ہے، یہ بی بی سی ہے، بی بی سی ریڈیو ہے یا بی بی سی انٹرنیٹ ہے، سوری نیٹ ورک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کی ذات کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر آگے آتا ہے اس کی 14th اقسام ہے جھوٹے وعدے کرنا، ٹھیک ہے؟
جھوٹے وعدے کرنا نفاق کی علامت ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پہلے بھی دیکھا کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ وعدہ خلافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے پورا کرنے اور اس کے بارے میں پوچھے جانے کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے، اوفو بالعقود۔ اسی طرح آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 34 کا یہ ایک پارٹ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ کرنا، ابھی وعدے کو پورا کرنا کس قدر اہم ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہے تو آپ اگلے بندے سے وعدہ کریں، ورنہ معذرت کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، کوئی کام آپ کی کیپیسٹی کے اندر نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بعد میں جھوٹے پڑیں، آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کے تو وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا تو بندہ ہی جھوٹا ہے، اس کے وعدوں پر یقین نہ کریں، تو آپ اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ یہ لیبل لگے، آپ اس چیز سے بچ جائیں۔ ہماری ایک فرینڈ ہوا کرتی تھی، تب جہالت کا دور تھا اور اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیتی ہوں، تو اگلے بندے کو یقین آ جاتا ہے میں یہ کام ضرور کروں گی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے کہ ہم لوگ وہ بات سن کے اس وقت ہمیں اس بات کا نہیں اتنا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کی اتنی سخت وعید اور اتنی سخت پکڑ ہے۔ تب ہم لوگ 9th 10th میں کی اسٹوڈنٹ تھی میں، اور وہ یہ کہا کرتی تھی، کہتی تھی جب میں نے یہ نہیں کرنا ہوتا نا کوئی کام، تو میں اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیتی ہوں، تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ کر لے گی، تو میری جان بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پھر بعد میں جب اس چیز کا ہمیں پتہ چلا، تو دیکھیں کہ اس کو آج بھی اگر اب اس کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے تو اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جھوٹا وعدہ، اور وہ بھی پھر اللہ کا نام یوز کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح اس کی 15ویں قسم ہے مبالغہ آرائی، حد سے تجاوز کر دینا، بات کرتے ہوئے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ اس کی اصل صورتحال ہی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو اب تنگڑ بنا دیں، بات کچھ بھی نہیں ہوئی، چھوٹی سی ہلکا سی کسی کو ٹھوکر لگی اور آپ نے سارے کہیں یہ مشہور کر دیا، او ہو اس کا تو اتنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو اتنی چوٹیں لگی، اس کو ڈاکٹر پہ لے جانا پڑا، اس کو تو اتنے ٹانکے لگے، ڈاکٹر نے کہا اتنے دن تم نے چلنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے مبالغہ آرائی کر دی۔ آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو جتنی تھی اتنا رکھنے کی بجائے اس کو بڑا بنا کے پیش کر دیا۔ لہٰذا جو چیز جتنی ہے اتنی ہی اگر بتائیں تو وہ کافی ہے، ہمارے ایمان کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ اخنف بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6784 ہے۔ یہ مبالغہ آرائی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کسی کی تعریف میں بھی ہو سکتی ہے یہ مبالغہ آرائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر مبالغہ آرائی کر رہے ہیں تو یہ تب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی خوشامد کرنا، دل میں کچھ بھی نہیں ہو کسی کی، لیکن زبان سے آپ اس کو کہتے رہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت نہیں بھی کرتے لیکن زبان پہ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو کو اپنے رٹ لگائی ہوئی ہے، اور دل میں چاہے آپ کے کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ نفرت ہو اور تبھی اس چیز کو چھپانے کے لیے آپ اس کو آئی لو یو کریں، نفرت نہیں بھی ہے لیکن کوئی بھی جذبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہ کچھ ایسا محبت کا اظہار کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں،
کوئی بھی، وہ آپ کی فرینڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ کسی وقت ایسا ہو کہ آپ کے دل میں اس وقت ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آئی لو یو، لیکن وہ بھی جھوٹ ہے کہ اس وقت آپ کے دل میں ایسا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ یہ بول رہے ہیں کسی کی خوشامد کرنے کے لیے، آپ یہ بات بولیں یا پھر آپ کوئی دنیاوی مفادات ہیں آپ کے، وہ ان کی خاطر آپ بولیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہلاکت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کسی آدمی کی تعریف کر رہا تھا، تعریف میں اسے بہت بڑھا چڑھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو ہلاک کر ڈالا، یا فرمایا تم لوگوں نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7504 ہے۔ یعنی کہ آپ اصل میں ایک غلط امپریشن دے رہے ہیں، ٹیمپرری کسی کو اتنا خوش کر رہے ہیں آپ کہ جب کہ اس چیز کو آپ ایک سیم پیج پہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک ٹائم پہ ایک بندے کو چند دنیاوی مفادات کی خاطر یا پھر کوئی اور بھی اس کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے، آپ اتنا زیادہ اوپر کر دیں، جیسے فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ ہمارے ٹیچرز ہوں، اب آپ کسی ٹیچر سے آپ کو پڑھا رہی ہیں، لیکن آپ کو ان کی سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کے پیپرز چیک کرنے ہیں اور اسی ٹیچر نے آپ کو نمبر بھی دینے ہیں، تو آپ چاہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں مس آپ تو اتنا اچھا سمجھاتی ہیں کہ دل میں اتر جاتا ہے، میم آپ جتنا اچھا تو کوئی اور پڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے جھوٹی خوشامد کی، جھوٹی تعریف کی آپ نے یہ اس کی، حالانکہ آپ کے دل میں اس کا بالکل کانٹرری ہے کہ آپ کو ان کی رتی برابر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس چیز میں آتا ہے کہ جھوٹی خوشامد ہے۔ اسی طرح ابو معمر سے روایت ہے، ایک شخص کھڑا ہوا عمرہ میں سے کسی امیر کی تعریف کرنے لگا، تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس شخص پر مٹی ڈالنے لگے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم مدح سراؤں کے منہ میں مٹی ڈالیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7505 ہے۔ یعنی کہ جو شخص آپ کو اس قسم کے رویے رکھتے ہوا نظر آئے، جو شخص آپ کو لگے وہ اس قسم کا کام کرتا ہے، اس قسم کی خوشامدیں کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو خاموشی سے سنیں، اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کی اصلاح بھی ضرور کریں۔ جیسے کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر ہم اپنے لیے عمل کا یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی خوشامدی بندہ ہے تو اگر تو ہمارے ٹرمز اس کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ ہم اس کو سنت کی حدیث کی کوئی دلیل دے کر سمجھا سکتے ہیں تو ہم وہ سمجھائیں گے، نہیں تو کسی نہ کسی طرح اگر کوئی ہماری کر رہا ہے تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر انہیں روک دیں کہ دیکھیں یہ تعریف نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام میں سے ایسے تھے کہ جب بھی ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ ان کو منع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اے میرے رب مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، یعنی کہ لوگ جو تعریفیں بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں ان کے ذریعے میرے دل میں عجب کا کوئی ایسا چیز نہ آ جائے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ خوشامد کسی کی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عجب آ جاتا ہے۔ عجب ہوتا ہے کہ ایک اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا، اپنے آپ کو کے اندر ایک بڑائی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جانا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جانا،
تو یہ چیز جو ہے یہ خوشامد سے بڑی انٹر ریلیٹڈ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم یہ لوگوں کی ہوئی یہ تعریف آپ کے اپنے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کو کہیں لگے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے، اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو لگے کہ میرے اندر وہ اس لیول، اس تعریف کے لیول کی وہ چیز ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ ڈر لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میں عجب کا شکار ہو جاؤں، میرے اندر خود پسندی آ جائے. تو ان دونوں چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کو کا سد باب کرنے کے لیے، بلکہ آپ کہیں سد ذرائع ان دونوں چیزوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایٹ فرسٹ پوائنٹ ہی دوسروں کو اپنی اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری تعریف یا خوشامد کرنے سے روک دیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ زنا سے ہے نا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ سد ذرائع ہے کہ ایسی محفلوں میں بھی مت جاؤ جہاں پہ ایسی برائی کا ارتکاب ہونے کا آپ کو ڈر ہو، کجا یہ کہ آپ خود اس برائی کا ارتکاب کریں. تو اس چیز کو ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے یا ہماری کی ہوئی سے اگلے بندے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہیں پہ آپ سٹاپ لگا دیں کہ آپ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ پھر آتا ہے کہ مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا. ایک تھا ایک نارمل جھوٹی قسم ہے نا، جیسے آپ کسی بھی وقت کھا لیتے ہیں، کسی بھی وقت کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا تھا، او فلانا یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر مال کی اتنی زیادہ آپ کے اندر لالچ یا ہوس ہوتی ہے کہ آپ اس کی خاطر آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک گنوار، اس کا نام معلوم نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو ستانا. پھر پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا، غموس قسم کھانا. ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ غموس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کی 6920 یہ حدیث نمبر ہے. یا پھر اس کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا سودا فروخت کرنے کی خاطر جھوٹ بولنا. ابو ذرا رحمت اللہ سے، ہرشہ بن ہر سے، اور انہوں سے اب حضرت ابو ذر نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ابو ذر نے کہا آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا. ابو ذر نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے 2 ہوئے. اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی کہ جو شلواریں لمبی لمبی کر کے مرد حضرات پہنتے ہیں وہ، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 106 ہے. اس حدیث میں تینوں قسم کے لوگوں میں ایک بات جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت مشترک ہے. ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا متکبر، اپنی ذات کو ترجیح دے رہا ہے، اس کو اپنے آپ میں بہت گھمنڈ ہے. احسان جتلانے والا یہ دوسروں کے احساسات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا،
اپنی ذات میں ہی گم ہے۔ اور تیسرا، جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھا کر دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہے، دوسروں سے یا تو ناجائز پیسے وصول کر رہا ہے جو کہ اس کے مال کے حق سے زیادہ کے ہیں۔ تو یہ تینوں برائیاں وہ ہیں جس میں انسان اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں اس سے اپنے آپ کو دیکھیں، یہ چیز ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہم کہیں گے کہ شاید نہیں ہوتی، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک چیز اگر آپ پہلی صورت کی طرف دیکھیں نا کہ مال کی خاطر، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا، تو اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیملی میں وراثت کے نام پہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کسی بہن یا بھائی کا حصہ بنتا ہے اور کوئی بہن بھائیوں میں ہی جھوٹی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ امی نے تو مجھے یہ وصیت کر دی تھی، اور وہ قسم کھا لے اس بات پہ، ظاہر ہے کہ اللہ کی قسم کے آگے تو کوئی بحث نہیں کرے گا، یا پھر حلف اٹھا لے کہ میرے یہ وصیت ہوئی تھی اور ایسے ہے، اور اس کے ذریعے کسی کا بھی حق، اور ساتھ سننے والا بھی، جو بندہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اس کی بات کو اسی طرح آگے اپنی خاموشی کے ذریعے اس کی تائید کر دیتا ہے، تو دونوں لوگ جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہو گئے۔ پھر دوسری چیز کہ آپ، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ نہ دینے کی خاطر ان سے قسم لے لی جاتی ہے، تنو قسم ہے، یا ماں باپ ہی، مائیں بہت جذباتی ہو کر سم ٹائم، یا باپ جذباتی ہو کر بیٹیوں سے یہ قسم اٹھوا لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے مرنے کے بعد بھائیوں سے اپنے حصے کا تقاضا نہیں کرو گی، ہوتا ہے نا سم ٹائم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہنیں جو ہیں اپنی اس دی ہوئی ماں باپ کی قسم کی لاج رکھنے کی خاطر بھائیوں سے اپنے حصے کا تقاضا نہیں کرتی، تو یہ بھی مال ہڑپ کرنے کی اس میں آ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جھوٹے مقدمات، زمین نے عدالتیں بھری پڑی ہیں ایسے مقدمات سے جہاں پر زمینوں کے تنازع ہیں، جہاں پر کسی بھی ایک کمزور شخص کی کوئی بھی پراپرٹی ہے جس پر قبضہ مافیا نے آ کے قبضہ کر لیا، اور وہ وہاں پر آ کر کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں لے رہے ہیں، اور عدالت والے جو جج حضرات ہیں ان قسموں اور جھوٹے بیانات اور یہ وہ کی شکل میں ایک کمزور کا حق ایک سٹرونگ اس جھوٹے انسان کو دے دیا جاتا ہے جس نے قسم اٹھا کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ ایک سچ کے علاوہ باقی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ہو گئی جھوٹ بولنے کے صورت میں کہ جب ہم مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ آپ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے کی بھی کچھ شکلیں ہیں، کچھ قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قیمت خرید کے متعلق جھوٹ بولنا، یعنی کہ آپ کی جو قیمت خرید ہے اس کے متعلق جھوٹ بول دینا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کو اس سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت سامان کا سودا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنی رقم میں لیا ہے جب کہ اس نے اتنے کا نہیں لیا ہوتا،
اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے، یعنی کہ اس کی بات مان کر جو اس نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے وہ اس کو پے کر کے سامان لے کر چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، دین کی سربلندی مقصود نہ تھی۔ اگر اس نے اسے اس دنیا میں سے کچھ دیا تو اس نے وفا کی، اگر نہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 108 ہے۔ یعنی آپ اپنی قیمت خرید کے متعلق جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسرے بندے کو اپنے شیشے میں اتار کے اس سے زیادہ پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ یہ بات آج کے دور میں ہم خواتین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ اس لیے کہ آج کل آن لائن بزنس کا اور خاص طور پہ کپڑے کے بزنس میں، بوتیک کے بزنس میں اور ایسے بہت سارے اور بزنسز ہیں جیسے کھانے پینے کے بزنس میں آن لائن خواتین بہت زیادہ اس چیز میں ان ہیں، بہت زیادہ اس چیز کو کر رہی ہیں۔ خواتین کے یہ بزنسز بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کپڑا یہ سوٹ ہول سیل سے اتنے کا خریدا، جھوٹی قسم اٹھا کے یا جھوٹا اپنا بیان دے کر آگے سے اپنی جو کلائنٹ ہے ان سے ایکسٹرا آرڈنری منافع کما لیتی ہیں، اور اس کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف منافع کما لینا، اس کے لیے آپ ان کو یہ مت کہیں کہ میں نے اتنے کی میری خرید ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ نے لائے اور آپ نے ایک قیمت رکھ دی، آپ نے فکس کر دیا کہ یہ اتنے ہی کی بکے گی۔ آپ کوئی آپ سے لیتا ہے اتنے میں تو ویل اینڈ گڈ، وہ آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے منافع کی کوئی حد نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جائز حد تک آپ منافع کما سکتے ہو، اب یہ جائز جو ہے وہ آپ اپنے اوپر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ قسم کھا کے یا اگلے کو ایک چیز کا یہ یقین دلا کر کہ میں نے اتنے اور اتنے میں خریدی، اور پھر آپ اس بندے کو یا بندی کو وہ چیز بیچ دیتے ہیں، تو اٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک غلط بیانی کی اور پھر آپ چیز بیچ رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ منع ہے۔ پھر اسی طرح سودے کی لگائی گئی قیمت کے متعلق جھوٹ بولنا۔ اب اس میں ہے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے کہا، بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قسم کھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی۔ اس قسم سے اس کا مقصد ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2088۔ اس میں بھی جو ہوتا ہے دیکھیں، ہمارے مرد حضرات میں اگر دیکھ لیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگین میں یہی کہوں گی کہ جو آن لائن بزنسز بھی ہوتے ہیں، یا پھر آج کل آپ دیکھیں اس میں OLX میں OLX ہے، باہر کے ملکوں میں ای بے ہے، یہ وہ ہے جس میں آپ کسی چیز کو فور سیل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آفر آنے والی آفرز میں کوئی ایک آفر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اس کو رپلائی میں کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب مجھے تو اس کی اتنی آفر آلریڈی لگ چکی ہوئی ہے، آپ کی آفر تو بہت ہی کم ہے، تو کیا ہوا، ہم نے جھوٹ بول دیا۔ اسی طرح کار ڈیلرز جو ہیں، پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں، وہ اس چیز میں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی فلاں پراپرٹی کی تو اتنی قیمت آلریڈی لگ چکی ہے، آپ نے تو اس کی بہت کم لگائی۔ گاڑیوں والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں گاڑی کا تو ہمیں اتنا مل رہا تھا، ہم نے تو اب پھر بھی نہیں دی، لیکن آپ جو ہے اگر آپ اتنا نہیں اتنا کر لیں تو ہم لوگ آپ کو دے دیں گے ان کو دینے کی بجائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھیں، یہ باتیں ہمارے لیے اس لیے بھی جاننی ضروری ہے کہ ہر عورت کے ساتھ ہمارے مرد حضرات جڑے ہوئے ہیں، ہاں، عورتوں کے بھائی بھی ہیں، عورتوں کے بیٹے بھی ہیں، عورتوں کے خاوند بھی ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے والد بھی ہیں،
ہو سکتا ہے ہمارے والد، بھائی، بیٹے یا خاوند کو یہ بات اتنی اور اس کی سنگینی دلیل کے ساتھ نہ پتا ہو، لہٰذا ہمیں ان کو بھی یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ہمیں یہ اور یہ بات پتہ چلی ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکمت سے، ایسا نہیں ہے بس در 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 آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتا آپ تو گناہ گار ہیں، آپ کو پتا آپ نے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں آج تو میں نے یہ ٹیچر سے سن لی ہے، اب آپ دیکھیے آپ نے یہ گناہ کبیرہ دوبارہ نہیں کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے قیامت والے دن، پتا چلے کہ وہ حامد ہے تو حامد نے پکڑ کے ایک سر پہ لگانی ہے، یہ تم مجھے کیا بنا رہی، تم مجھے گناہ گار بنا رہی ہو، بیٹا تو ہو کہ اماں آج کی بات ہے میں نے آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، ہے نا؟ تو اس لیے حکمت سے، حکمت کے ساتھ آپ بات کریں گی، حکمت کے ساتھ آپ باتوں کو آگے لے کر چلیں گی، اور حکمت کے ساتھ آپ اس بات کی اویئرنیس دیں گی۔ اور اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی سیلف، آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ اپنے آپ کو، اپنے بزنسز کو چلا رہی ہیں، تو ہم اپنے بزنس میں اس چیز کا انتہا سے زیادہ خیال رکھیں گے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جھوٹی قسم کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جھوٹی قسم کھا کر کروڑوں کا منافع بھی کما لیں گے نا، تو آپ یقین رکھیے کہ ان کروڑوں کے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوراخ ایسا بنا ہوگا جس میں سے وہ آپ کے کروڑوں آپ کے پاس بچیں گے نہیں، نکل جائیں گے۔ پھر اسی طرح وہ آپ، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی ضرورت، کوئی ایسی افتاد آ پڑتی ہے کہ وہ پیسہ یکدم اس میں نکل جاتا ہے، یا پھر وہ نفع کمایا ہوا اس میں وہ برکت ہی نہیں رہتی کہ آپ کی ضروریات اس میں سے پوری ہو سکے، پھر وہ کمائی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ کمائی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آج ہم لوگ ایک چیز کا بہت زیادہ رونا روتے ہیں نا، ہمارے دو رونے، اکثر ہمارے ہر گھر میں یہ چیز، یہ بات بہت زیادہ بولی جاتی ہے، وقت میں برکت نہیں رہی، مال میں برکت نہیں رہی، رشتوں میں برکت نہیں رہی، تو ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ آخر ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں وہ کون کون سے اعمال ایسے شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ برکت اٹھا لی گئی ہے، وہ برکت ہماری زندگیوں میں رہی ہی نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن زید سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت پر قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ موالات یہ وہی ہے نسب کا، جو بندہ کرتا ہے نا اپنا کہ میرا 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 نسب فلاں کے ساتھ ہے، یا پھر پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا یا ہر غلام کا کوئی نہ کوئی مولا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ سرپرست کہہ لیں، تو اگر وہ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیتا۔ یہ مسند احمد کی 1640 حدیث نمبر ہے۔ پھر اس کا دوسرا نقصان ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، یہ چیز گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ وہ اجڑنا رشتوں کے چلے جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اجڑنا ایک رشتوں میں پیار محبت کے ختم ہو جانے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اجڑنا آپسی لڑائی محبت ناچاکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اجڑنا کوئی ایسی بیماری کے آ جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے گھر کا شرازہ بکھرا تو بکھرا کیوں۔
اس میں الترغیب ترغیب کی ترغیب، سوری یہ دوسرا ہونا چاہیے تھا، اس کی حدیث نمبر 10 ہے الترغیب والترہیب ہے یہ، جھوٹی قسم گھروں کو چٹیل اور ویران کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا نقصان ہے روزے قیامت تک دل میں نقطہ کا سبب ہونا، سیاہ نقطے کا سبب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن انیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے، اللہ اس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک نقطہ لگا دیتا ہے۔ سوچیں، جھوٹی قسم کھانے سے چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنا چھوٹا جھوٹ، اب سوچیں مچھر کا پر، مچھر خود کتنا چھوٹا ہے اور اس کا پر آگے سے کتنا ٹائنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنا سا بھی اگر جھوٹ بولے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ دل میں ایک ایسا سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 16043 ہے۔ پھر آتا ہے دوزخ میں داخلہ اور جنت سے محرومی۔ محبت بن کعب سلمہ رحمۃ اللہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب رحمۃ اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو امامہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو، یعنی مسواک ہوتی ہے نا، پیلو کی مسواک ہوتی ہے، کتنی باریک اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے اتنی سی چیز کے لیے بھی آپ نے قسم کھا کے وہ حق مارا ہوگا نا، حالانکہ دیکھیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایون 100 روپیز کی بھی نہیں ہے آج کے دور میں، تو اگر آپ اس کا بھی آپ قسم کھا کے حق مارتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آگ واجب اور جنت حرام کر دیتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی 137 اس کی حدیث نمبر ہے۔ تو اس میں دو باتوں کی خاص طور پر تنبیہ ہے کہ حق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے سے چھوٹا بھی، اب دیکھیں بہن بھائیوں میں بھی نا سم ٹائم بچے بہت زیادہ کرتے ہیں ان چیزوں کا، جیسے فرض کریں شارپنر ہے، کوئی اچھا لگا شارپنر یا پینسل کوئی اچھی لگی، تو اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کی اگر اچھے سے اصلاح نہیں کی جاتی، تربیت نہیں ہوتی نا، تو بچے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، قسم کھا جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بڑا ٹیکٹ فلی، بڑے پیار اور محبت سے ان کو ایسی چیزوں سے آپ نے منع کرنا ہے، ان کو دور کرنا ہے، کیونکہ حق پھر چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، دونوں کا عذاب اور وعید جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اسی طرح اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے یہ حکم اور ان کے حقوق جو ہیں وہ یکساں ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کی پراپرٹی یا غیر مسلم کی بھی کسی چیز کو آپ جھوٹی قسم کھا کر آپ ہتھیا لیں گے تو بھی آپ کا بحیثیت مسلم ایسا ہی آپ کا انجام ہوگا۔ ہم یہ کہہ کر، جیسے یہودی کہتے تھے نا کہ ہم لوگوں کا امیوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا ہمارا، تو یہی بات ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے ہم اس کا بھی حق نہیں مار سکتے۔ اسی طرح کسی کے مال پر ناحق دعویٰ کرنے کا عبرت ناک انجام ہے۔ عباس بن سہل بن سعد سعدی کے نے حضرت سعید بن زید بن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 1610 ہے۔ اب اس کی بھی میں آپ کو ایک آج کے دور میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ فور ایگزامپل، آپ کا ایک پلاٹ ہے اور آپ کے ساتھ ایک پلاٹ ہے۔ آپ نے پہلے اپنا گھر بنانا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پلاٹ کی ایک حد بندی ہے، ایک اس سے آگے دوسرے کا پلاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیوار بناتے بناتے آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو 3-4 انچ جو ہے آپ نے اگلے کی زمین میں انٹر ہو گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، 3-4 انچ کا کون سا پتہ چلنا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زمین ہر ایک کی گھر کے آگے ایک گرین بیلٹ ہے نا، اور ایک ریمپ کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے سڑک کا حق ہے۔ وہ سڑک کس کی پراپرٹی ہے؟ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، ایک میوچل سب کا حق ہے۔ اگر ہم اپنے اس ریمپ کو سڑک کی حد میں لے کر جا کر اتنا اس کو لمبا کرتے ہیں، اگر اپنی گرین بیلٹ کو بڑھا کر سڑک کا حصہ اس کے اندر کرتے ہیں تو یہ بھی اسی حکم کے انڈر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ ٹیرس بنا رہے ہیں، ٹیرس بناتے بناتے اگر آپ نے جیسے اندرون شہر میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت تنگ گلیاں اور آپ نے اپنا جو سامنے ہوتا ہے نا اس کے بالکنیز ہوتی ہیں آپ کی کھڑکیوں کے سامنے، اگر آپ نے وہ بالکنی بناتے بناتے اس کو تھوڑا سا آگے کر کے لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ کیئرفلی ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم ایسے کوئی بھی کام کریں تو ہمیں اس چیز کا پورا ہمیں شعوری اس چیز کا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہ کریں تاکہ روز قیامت ہم کسی بھی زمن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آتا ہے شکر الحمدللہ جی، اسی طرح آتا ہے تجارت میں جھوٹ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 2110۔ اب اس میں آپ کہیں گے لو بھائی ہم کہاں تجارت کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں آپ کو ہماری روزمرہ زندگی سے۔ ہم عورتیں بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے، ہمیں کوئی سوٹ پسند آ جاتا ہے ایک شاپ پہ، ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا نا ہم لوگ بازار میں 1-2 شاپس اور دیکھ لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کیا اس کی قیمت ہے، ایگزیکٹ یہی ہے یا کوئی فرق ہے، تو ہم لوگ 1-2 دکاندار پہ آئے، کہیں پہ آپ کو اس کی قیمت اس سے کم لگی، اب آپ وہاں پہ تھوڑا سا اور ہوشیار بننے کی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ وہ فلاں پیچھے دکاندار تو مجھے اتنے کا یہ سوٹ دے رہا تھا اور آپ اس کی اتنی قیمت بتا رہے ہیں، چلے رہنے دے میں یہاں سے نہیں، میں وہیں جا کے خرید لیتی ہوں۔ اب بعض دکاندار یہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں پر ایک روپیہ حلال طریقے سے کمانا اس قدر مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حلال روزی کمانا عبادت ہے، یعنی کہ کما کر لے کے جانا مشکل ہو گیا، بیسیکلی آپ یہ کہیں تو اس میں
दुकानदार ये चाहेगा कि चलो चाहे मैं अपना मुनाफा थोड़ा कम कर लूं, मैं आपको सूट इस ग्राहक को दे के ही नीचे भेजता हूँ, वापस भेजता हूँ। तो वो आपको क्या करेगा, उसमें से जो आपने उसको कीमत बताई कि कोई और दुकानदार इतने में दे रहा है, वो उससे 150 आपको मजीद कम करके बता के आपको वो चीज दे देगा। अपने तौर पर तो आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आपने कहा कि मैं तो इसमें से पैसे बचा के ले आई, मैंने 50 रुपए या 15 रुपए या 13 रुपए बचा लिए। लेकिन क्या हुआ, आपने झूठ बोला। आपने झूठ बोलकर वो सूट लेकर आए। क्या वो सूट आपके लिए हैरो बरकत का सबब होगा? उस सूट को पहन कर की गई इबादत मकबूल होंगी? नहीं। इसलिए इसमें या लेसिस, छोटी-छोटी चीज़ें मैंने औरतों को झूठ बोलते हुए देखा, छोटी-छोटी चीज़ें, लेसिस। अब लेसिस क्या होती हैं? लेसिस खरीदनी है और एक जगह पे, 2 जगह पे वो फलाना ऐसे कह रहा है, ढमकाना ऐसे कह रहा है, आप ये करते-कराते आप उसमें झूठ शामिल कर देते हैं और क्या होता है, इन द एंड उस झूठ पर बेस करके हम 100-50 बचाकर घर में आकर अपनी होशियारी पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इनफैक्ट वो हमारी होशियारी नहीं, एक बहुत बड़ा लॉस है जो हमारे ईमान और हमारी आखिरत की सूरत में हमारी झोली में आ पड़ता है। फिर इसकी सबसे आखिरी किस्म, अप्रैल फूल। ये वो रस्म है जो आज की जनरेशन खास तौर पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बड़े ही एहतमाम से मनाई जाती है। इंतहा दर्जे का तूफान बदतमीजी और इंतहाई जानलेवा किस्म की रस्म है। मगरिब की तकलीद में आज उम्मत मुसलिमा ने हर गैर इस्लामी रस्म को महज मॉडर्निज्म के नाम पे अपना लिया है। आज जो अप्रैल फूल नहीं मनाता, जो वैलेंटाइन डे नहीं मनाता, जो मदर्स डे और फादर्स डे को नहीं मनाता, वो इंतहाई धक्यानुसी और थर्ड वर्ल्ड का शहरी गिना जाता है। और मॉडर्निज्म के नाम पर हम हर वो काम करते हैं जिसका इस्लाम ने मना किया है। क्योंकि देखिए, इस रस्म में जी भर के झूठ भी बोला जाता है और दूसरे बंदे को धोखा भी दिया जाता है। और ये दोनों चीजें करके हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरों को ज़हनी परेशानी में भी मुब्तला कर रहे होते हैं। और इस्लाम ने झूठ, धोखाधड़ी और दूसरों को ज़हनी परेशानी या जिस्मानी परेशानी, किसी भी किस्म की परेशानी या तकलीफ देने से मना फरमाया है और इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी वईदें भी हैं। लिहाजा इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि वो लोग जो गैर मुस्लिम की मुशाहबत इख्तियार करेगा वो हम में से नहीं, और रोज़े क़यामत वो उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। लिहाजा ये रस्म गैर इस्लामी और कुफार की है जिसे हम बड़े शौक से मनाते हैं और इसलिए हमें इस चीज़ से बचना है, क्योंकि इसमें भी झूठ बोला जाता है और इस वक्त हम लोग झूठ ही की कबाहतें पढ़ रहे हैं। अब एक झूठे इंसान की माशरती बर्बादी किस लिहाज से होती है? अभी तक तो हमने देखा था ना, इस्लाम में स्टार्ट में मैंने आपको बताया कितने सारे पॉइंट थे 2022 के दीन में हमारा कैसे कैसे नुक्स होता है। अब देखिए कि माशरे में एक झूठे इंसान का नुकसान क्या क्या है। लोग इसका एतबार नहीं करते, बेशक वो आप कितनी भी सच्ची फिर बात करें बाद में कभी भी, लोग उसका एतबार नहीं, यानी बेएतबार हो जाता है हर लिहाज से। फिर झूठा अपनी झूठ की वजह से इतना मशहूर हो जाता है कि वो हमेशा लोगों के नजदीक झूठा ही रहता है। फिर झूठे इंसान की बदकिस्मती ये भी है कि जब वो झूठ भूल जाता है, लेकिन एक ज़हीन इंसान उसके झूठ को बाद में उसी की बातों के ज़रिए अहज़ कर लेता है, उसको भांप जाता है, तो दूसरों के सामने वो आश्कार हो जाता है कि ये इंसान झूठा है। इसी तरह झूठे की नुसूसत ये भी है कि झूठे शख्स की सोबत से हर कोई भागता है और कोई भी उसको अपने करीब नहीं आने देता। लोग कोशिश करते हैं कि ये बंदा हमारे से फासले पर ही रहे, क्योंकि ये झूठ बोलेगा।
फिर इंसानी जिस्म पर इसके क्या असरात हैं? सबसे पहले असर इसका हमारी जबान पर आता है। जबान पर कैसे आता है? जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो ये हमारे जबान का एक गुनाह लिखा जाता है। फिर झूठ बोल बोल कर हमारी जबान इस कदर झूठ की आदी हो जाती है कि फिर हमारी जबान सच बोलने के काबिल ही नहीं रहती। इसी तरह जबान से स्टार्ट होता होता ये दूसरे अज़ा तक पहुंचता है और इसके ज़रिए फिर हम हर वो काम करते हैं जिससे माशरे में एक फ़साद पैदा होता है, एक फ़साद बर्पा हो जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें झूठ बोला तो उसके ज़रिए हमने झूठ बोल के कारोबार में इसके ज़रिए फ़साद, ठीक है, अदालती निज़ाम में फ़साद, घरेलू ज़िंदगी में फ़साद, इसके अलावा ख़ानदानी निज़ाम में फ़साद एंड सो ऑन, एक लंबी फ़हरिस्त है। इसी तरह झूठ हमारे गुफ्तार और किरदार में आम हो जाता है तो फिर ये फ़साद की जड़ें इस कदर माशरे में मज़बूत हो जाती हैं कि लोग फिर इस बुराई को बुराई समझना ही छोड़ देते हैं। और ये किसी माशरे की इंतहाई बदकिस्मती और इंतहाई संगीनी है, उस माशरे की तबाही की तरफ एक वो कह लें और ज़वाल की तरफ एक कदम है कि जब जिस माशरे में बुराई को बुराई ना समझा जाए। अब इन सारी बातों के बाद आता है कि झूठ की इजाज़त है कहाँ तक। होता है ना, हर चीज़ की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। हर हर मामले में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। इसी तरह झूठ की भी कुछ एक्सेप्शंस है। चंद मखसूस हालात में झूठ बोलने की इजाजत है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2003 की रवायत में है कि 3 मौके पर हलाफे वाक़या बात करने में कोई हर्ज नहीं। पहली जगह, जब जंग के मौके पर झूठ बोला जाए ताकि दुश्मन धोखे में आ जाए, यानी कि आप स्टेप बैक करें एंड देन आप पूरी तैयारी के साथ वापस आए मैदान में। लेकिन जब आप स्टेप बैक कर रहे हैं तो दुश्मन को आप ये इंप्रेशन दे कि शायद आप पसपा होकर पीछे की तरफ बैक आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये बतौर जंगी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए, जैसे कि हज़रत उम्मे कलसूम बिन उकबा से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स दो आदमियों के दरमियान सुलह करा दे और इसमें कोई अच्छी बात मंसूब कर दे या अच्छी बात कह दे तो वो झूठा नहीं है, ठीक है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2692 है, जो कि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2003 में से एक पार्ट को ये वो करती है, दलील देती है उसकी। इसी तरह तीसरा मौका कौन सा है? जब मियाँ बीवी के बाहमी मामलात में, यानी इनका रिश्ता जोड़े रखने के लिए झूठ बोलना पड़े। यानी कि अगर मियाँ बीवी की कोई लड़ाई हो गई है, आपको उनकी सुलह करानी मकसूद है, तो ऐसे सिलसिले में अगर आप जाकर एक मुसालत कराने की खातिर मियाँ को जाके आप ये कह दें कि आपकी बीवी तो आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि आपकी जुदाई में वो रो रो के उसका कोई हाल ही नहीं रहा, हालांकि हो सकता है कि वो बेचारा इतना रो ही नहीं रही, लेकिन वो चाहती है कि चलो सुलह हो ही जाए। इसी तरह हामद को जाके ये कहा जाए कि आपकी बीवी तो आपकी अच्छी अखलाक की इतनी तारीफ करती है कि उसको हर एक को वो बताती है कि आप कितनी अच्छी फितरत या अखलाक के मालिक हैं। तो ये एक किस्म का तौरिया है। आप मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने की खातिर आप उन दोनों को एक ऐसी अच्छी बात एक दूसरे के मुतालिक बता रहे हैं ताकि उनकी जो बदगुमानियां हैं, उनकी एक दूसरे से बदजनी है, वो दूर हो जाए और उनकी जो मोहब्बत है वो कायम हो जाए और वो एक दूसरे से दोबारा मिल जाए। ऐसी सूरत में झूठ बोला जा सकता है, इसको तौरिया भी बोलते हैं। अब आगे है झूठ छोड़ने का सिला।
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ نے مجھے صرف اور صرف سچائی کی بنا پر نجات عطا فرمائی، اور یہ بات بھی میری توبہ کا حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے سچ کے بغیر کبھی کوئی بات نہیں کہوں گا۔ کہا اللہ کی قسم میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا جسے اس وقت سے لے کر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا تھا آج تک اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر انداز میں نوازا ہو جس طرح مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی میں بھی اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ شان نزول دیکھیں کہ حضرت کعب جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے والے صحابیوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 2 صحابہ نے جھوٹ یعنی کہ غلط صحیح جو غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنے عذر پیش کیے تھے، جبکہ حضرت کعب نے بالکل سچ سچ بتا دیا کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، ادروائز اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو مجھے اس بات سے روکتا کہ میں غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا۔ تو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیونکہ تم نے سچ بولا اور تم نے اللہ کی ذات کو بیچ میں لے کر آیا تو اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اس بات کو کرتے ہوئے 50 دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ وہ ان سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، اور ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اور اس دوران حضرت کعب اس قدر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی بھی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کا بہت دل تنگ بھی ہوا اور سارا کچھ ہوا، لیکن بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور مہاجر اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 19 نازل کی، جس میں ان کی برات اور ان کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کی طرف اس طرح دوڑے کہ جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا، اور جا کر ان کو اس چیز کی بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے خوش ہو کر نہ صرف یہ کہ انہوں نے نوافل دیے ادا کیے، بلکہ انہوں نے بہت سارا صدقہ خیرات بھی کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد بھی کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ زندگی میں سچ ہی بولیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے پر ہی ان کو معاف فرمایا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت یہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے ان 2 آیات کا جس پر میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھا، باقی میں پڑھ دیتی ہوں کہ بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سوائے اسی کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے اللہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو رہو۔ ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک شخص جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور وہ پھر بھی مومن کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ فرق بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور حذیفہ بن یمان جو کہ ابھی
جو ہے جس کو کہتے ہیں نا قرون کا زمانہ، یعنی کہ پہلے 300 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، تو ان کے اس زمانے کی بات ہے. اور آج دیکھیں کہ آج جھوٹ، تو اگر آج حضرت حذیفہ ہوتے تو سوچے پھر ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بن جائیں تو جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا. بہرحال جو شخص بھی جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا. آج دیکھیں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا سا سر درد ہو، کوئی تھوڑی سی بے چینی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح دوائی لیں اور سر درد ختم ہو جائے. تو علیم تو ہے کہ بار بار مسلسل پے در پے عذاب. تو قرآن پاک کی یہ ایک آیت تھی، اس بات کے لیے ہمیں کافی ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی سے جھوٹ کو بالکل نکال دیں. اب بات آتی ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے لیے وہ کون سے طریقے ہوں جن کے ذریعے ہم عملی طور پر اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال سکیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس عادت سے نجات کی دعا بھی کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہمیشہ دل میں رکھیں کہ وہ ہر دم محاسبہ کر رہا ہے اور آخرت میں ان تمام چیزوں کی جواب دہی ہے. ٹھیک ہے. پھر دنیاوی چیزوں کے ڈر کو دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ ڈر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں. کیونکہ ہم لوگ اپنے بہت سارے مفادات یا کبھی کسی سزا کے ڈر سے، کبھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سچ کی بنا پر ہمیں اس مشکل سے نکال لیں گے یا ہماری عزت کو بچا لیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رازق اور وہاب ہونے کا کامل یقین ہونا چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ ہم نہ تو نوکریاں بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، پھر نہ ہی ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، اینڈ سو آن. اور بہت سی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں جو پہلے ڈسکس کی جا چکی ہیں. تو جو چیز ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، اس بات کا پختہ یقین ہوگا، تو پھر سچ کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہیں گے. پھر اپنے نفس کو اچھے اخلاق پر جمانے کی کوشش کرنی ہے. اس وقت تک مسلسل کوشش کرتے رہنی چاہیے جب تک کہ اچھا اخلاق ہمارے نفس میں عادت بن کر شامل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. پہلے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور مستقل مزاجی سے سچائی کو اختیار کریں. کیونکہ اگر یہ تھوڑے وقت کے لیے ہمیں نقصان یا ہلاکت نظر آئے بھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی یا نجات کی صورت ضرور نکال لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے. اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں آتا ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اسی طرح بچوں کے معاملے میں جب بھی آپ نے بچوں کی اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کے اوپر بے جا سختی کر رہے ہیں. بہت زیادہ روب ہے آپ لوگوں کا بچوں کے، جس کی وجہ سے بچے آپ کے سامنے سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو پھر سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ان کے ساتھ دوستی اور شفقت کا ماحول کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ ان کو یہ اعتماد دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ہر بات وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ اعتماد کا لیول آپ کا بلڈ ہو جائے، تو پھر آپ بڑے ہی پیار سے آپ ان کو جھوٹ کی قباحت بھی بتائیں اور اس کے نقصانات بھی بتائیں. ٹھیک ہے. جس عمر کا بچہ ہے اس کو اس عمر کے اس لیول پر رکھ کے آپ اس کو سمجھائیں.
फिर बाज औक़ात सुस्ती की वजह से लेट हो जाए या कहीं पहुंचने पर देर हो जाए तब भी हम झूठ का सहारा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, टाइम से थोड़ा सा पहले निकलें और कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने पैदा ही ना हो कि जिसमें आप झूठ का सहारा लें। और अगर बिलफर्ज कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो आपने ये कोशिश करनी है सच बता दें कि थोड़ी सी देर से निकले थे, इस वजह से हमें देर हो गई। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपकी जान नहीं ले सकता इतनी थोड़ी सी बात के लिए कि आप उनको अगर सच बता देंगे। फिर सच बोलने के सिलसिले में जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी इज़्ज़त की हिफाज़त करेंगे। तो फिर आज की इस महफ़िल में आखिरी बात जो मैं आपसे कहूँगी, अभी इस वक़्त आप अपने आप से अहद करें, मैं भी यहाँ अपने आप से अहद करती हूँ कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला को गवाह करते हुए, अल्लाह ताला से मदद माँगते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि हमने झूठ नहीं बोलना, ठीक है? ईमान और झूठ का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, क्योंकि जब झूठ आता है तो ईमान निकल जाता है और ये इसको खाकर खोखला और नाकिस कर देता है। और फिर सबसे बड़ी बात, एक झूठ को बोलने के लिए फिर हमें कई और झूठ साथ में मिलाने पड़ते हैं टू कवर इट अप। सो कोशिश करें एट फर्स्ट इंस्टेंट आप झूठ बोलें ही ना, ताकि आपको आगे दूसरा, तीसरा या चौथा झूठ बोलना ही ना पड़े। ठीक है? तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें सच्चों में कर दे, अल्लाह ताला आमीन हम इस तरह सच बोलें कि सच बोलते-बोलते अल्लाह ताला हमें अपने हाथ सच्चों में लिख दे, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर हमें सिद्दीक लिख दे और हम रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने सिद्दीकीन के तौर पर अल्लाह ताला के सामने हाज़िर हों। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो भी पढ़ा है अल्लाह ताला इसे हमारे अमल में शामिल कर दे। अल्लाह आमीन ताला हमारे नफ्स की, आमीन हमारे अखलाक की, हमारी रूह की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला आमीन हमारा में आमीन अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार अता फरमा दे। अल्लाह आमीन ताला हमारे औलादों को अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे अखलाक और किरदार को हमारे इस्लाम की तरवीज और हमारे इस्लाम की नशर व इशाअत का सबब बनवा दें। अल्लाह ताला हमें ऐसा सच बनाए कि लोग हमें देखकर इस्लाम की तरफ रग़बत इख्तियार करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे अपनी आज क्लास का एंड करेंगे। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं पता थी, जो छोटे छोटे झूठ हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल किए हुए हैं, जो जिनको हम समझते ही नहीं है कि ये झूठ है। बहुत कुछ पता चला है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हमारी जिंदगी से ये इन- निकल जाए, ये सारे झूठ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको जज़ाए इंशाल्लाह खैर दें, आपने इतनी मेहनत की हमारे लिए, इतना कुछ बहुत इकट्ठा ज़्यादा, करके। ये मेहनत आपके लिए भी नहीं थी, ये मेहनत मेरे अपने लिए भी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई एक बंदा भी इस चीज़ को पढ़ के किसी एक झूठ को भी अपनी ज़िंदगी से निकालेगा तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ इनडायरेक्टली मेरे लिए भी सदका जारिया बनेगी। देखिए, याद इंशाल्लाह रखिएगा, हर वो नेकी जो हम करते हैं किसी दूसरे के लिए, वो बराह रास्त वो नेकी हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हमेशा ये सोच कर करें कि किसी के लिए की गई नेकी दरअसल अपने आप पर किया गया एक एहसान है, ठीक है? तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको ऐसे बहुत सारी नेकियों की तौफीक दे, मुझे आमीन भी, आपको भी, आमीन और हम सबको इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंश- ताला रज़ी। इंशाअल्लाह।
ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔